ہوتی ہیں؟ فرمایا عباس اس جگہ پر رکنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس کا انتظار تھا. تو مولا اسے بلاؤں؟ فرمایا اسے بلاؤ. عباس گئے. عباس کے کربلا پہنچنے سے پہلے شام میں بیٹھا یزید جس سے ڈر رہا تھا اس کا نام عباس تھا. جب عباس خود لینے کے لیے گئے نا تو حر نے کہا کہ مجھے خبر ہے تو علی کا بیٹا ہے, تیرا نام عباس ہے, تو بابے کی طرح لڑتا ہے, میں جنگ نہیں کروں گا, میں صرف حسین سے ملنا چاہوں گا. جب حر ملنے کے لیے آئے ہیں تو حر مولا حسین سے گفتگو کر رہے ہیں, دائیں ہاتھ پہ مولا حسین کی عباس کھڑے. مولا حسین نے حر سے پوچھا حر آنے کی وجہ. حر کہتا ہے کہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا, مکہ کے رستے میں تھا, آپ کوفہ کے رستے میں ہیں, یزید چاہتا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں, میں آپ کو اسی منزل پہ روکوں. مولا حسین نے حر کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد حسین کی آواز آئی, حر گفتگو بعد میں ہوگی, تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تجھے پیاس ہے. حر دیکھ کے کہنے لگا علی کا بیٹا صرف میں ہی نہیں, میرا پورا لشکر پیاس ہے, کیونکہ ہم نے کسی منزل پہ اپنے گھوڑوں کو روکا نہیں کہ تم تک پہنچ جائیں. جب کہا حسین مولا نے یوں بلا تشبیہ عباس کی طرف دیکھا, عباس مشکیزوں کے تسمے کھولو, حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. 40 اونٹوں پہ پانی کے مشکیزے تھے جو حسین لے کے چلے تھے. عباس ایک ایک مشکیزہ اتارتے, ایک ایک سپاہی کے پاس جاتے. حر کی لشکر کے ایک ایک سپاہی نے پانی پیا. کتابیں کہتی ہیں کہ مولا حسین کی آوازیں صرف لشکر کو نہیں, ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. اور عباس پانی پلاتے ہوئے ذہن میں رکھنا کہ گھوڑے کی فطرت ہے یہ پانی سے منہ اٹھاتا ہے, لیکن اس کو پیاس ہوتی ہے, لیکن ایک بار منہ اٹھا لیتا ہے. جب تک 3 بار منہ نہ اٹھائے ان کے آگے سے پانی پیچھے نہ کرنا. سادات و غیر سادات, یہ تھوڑا میں نے مقدمہ پڑھا تاکہ آپ کو ورود کربلا سنا سکوں, بس اس سے آگے اور میں کیا پڑھوں. حر کا لشکر پانی پی رہا تھا, سکینہ خیمے میں دیکھ رہی تھی. حسین کی بیٹی پہلی بار سفر میں نکلی تھی, وہ عربوں کے مزاج سے واقف نہیں تھی. اسے پتا چل گیا کہ جیسا میرا بابا مہمان نواز ہے ایسے ہی سارے عرب مہمان نواز ہوئے. حر کے لشکر نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد مولا حسین کا قافلہ ادھر سے چلا, حر کا قافلہ ادھر سے چلا. تھوڑے رستے میں آگے آئے تھے یا ادھر سے کوفہ کی طرف سے ایک قاصد حر کے لشکر میں آیا کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ رستہ حسین کا روک. تو حسین کا رستہ روکنے کی بجائے حسین کے قافلے کے ساتھ کیوں چل رہا؟ اور نے اس قاصد سے کہا میری جرت نہیں ہے, یہ محمد کا بیٹا ہے. اس کہا پھر تیرے ہی لشکر میں کچھ ایسے شخص ابن زیاد نے تعینات کیے ہیں جن کو حکم ہے کہ اگر حر حکم عدولی کرے تو حر کا سر کاٹ کے کوفہ بھیجو اور لشکر کی سربراہی کرو. حر کو یہ خبر پہنچی, حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا. حسین کے گھوڑے کے سامنے حر کا گھوڑا آیا. حر نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ کا رکھنا تھا. عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. ادھر عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا. حسین نے کہا عباس رک. حر کی طرف دیکھے کہ حسین کی آواز ہے, حر تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے. کتابیں کہتی ہیں جملہ سننا تھا یا حر اپنی مٹھیوں کو بھینچ کے کہتا ہے حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا. اتنا جملہ کہنا تھا. حسین کی آواز آئی, حر تو نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا ہے, میں تیری جنت کا سامان. عباس, جی مولا. عباس قافلہ روکو. بس میں ورود کربلا پڑھنے لگا. عباس قافلہ روکو, منزل یہی ہے. کربلا کے ٹیلوں پہ قافلہ اتر گیا. مولا حسین کی آواز آئی عباس خیمے نہ لگانا, ابھی خیمے نہیں لگانا. عباس گھوڑا دوڑا, اطراف میں دیکھ کے قریبی آبادی کون سی ہے اور پتہ کر ان ٹیلوں کا مالک کون ہے. سخی عباس نے گھوڑا دوڑایا. تھوڑی دیر بعد عباس واپس آئے, آ کے کہنے لگے مولا خبر ہو گئی ہے, اس سے تھوڑا
ہٹ کے ایک قبیلہ آباد ہے، بنی اسد کے لوگ ہیں، کوفہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں۔ مولا ان کا ایک بوڑھا سردار ہے، وہ قبیلہ یہاں آباد ہے، یہ ٹیلے ان کی ملکیت ہے۔ مولا حسین کی آواز آئی، ان سے کہو کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ عباس نے جا کے پیغام بتایا۔ وہ جو قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا تھا نا، وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے کہا کون مسافر ہے؟ کہنے کہ کوئی مسافر آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا اس نے بلا لیا، مولا حسین اکبر اور عباس کے ساتھ قبیلہ بنی اسد میں پہنچ گئے۔ قبیلہ بنی اسد میں پہنچنا تھا، یا قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا سردار، کتابیں کہتے ہیں اس کے ابرو اتنے جھکے ہوئے تھے کہ ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھایا، اس نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اچھا تو سردار ہے۔ جب کہا تو سردار ہے، عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ لگا اتنا خوبصورت ہو کہ تو جس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ کون ہوگا؟ یا مولا حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسد کے بوڑھے نے سر اٹھایا، کون؟ فرمایا مسافر ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ فرمایا یہ ٹیلے تمہاری ملکیت ہے؟ ہماری ملکیت ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھے نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھر کر کہا مسافر اپنے وطن واپس چلا، یہ جنگل رہنے کی جگہ ہے، یہ ٹیلے کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ ہم نسل در نسل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہ زراعت ہوتی ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ یہ رہنے کی جگہ ہے، نہ یہاں کوئی مکان بنا سکتا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جا اپنے وطن واپس چلا جا۔ حسین مولا کہنے لگے تو بیچ، میں اسے ایسا رہنے کے قابل بناؤں گا، پوری دنیا یہاں نہ آئے، مجھے اس دشت کا مسافر نہ کہنا۔ اتنا کہنا تھا، یہ دیکھ کے کہنے لگا اچھا تو پھر ایسے کر، کیا سودا، کیا بیچنا، کیا خریدنا، کتنی دیر کے لیے یہاں رہے گا؟ حسین نے کہا کتنی دیر کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے رہوں گا۔ کہنے لگا یہاں گھر بنانا چاہتا ہے؟ حسین کی آواز، یہاں گھر بناؤں گا۔ کہنے لگا اچھا تو ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ حسین کی آواز آئی پھر تمہارا اس جگہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا، اور اگلی شرط یہ ہے جب میں خرید لوں پھر اگلے 10 دن تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ جب کہا تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا، کہنے لگا یہ کیسا قانون ہے؟ مرد مردوں سے ملتے ہیں، ہم تم سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ حسین کی آواز آئی میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں۔ بہنوں کا نام آنا تھا، میری تمہید مکمل ہوئی۔ اب جملہ سنا، جب بہنوں کا نام آنا تھا، قبیلہ بنی اسد کے بوڑھے نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا، دیکھے گا مجھے نہیں پتا تو کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن تو جس کا بھی کلمہ پڑھتا ہے تجھے اس کی قسم واپس چلا جا، یہاں بہنیں نہ اتارنا، یہاں بیٹیاں نہ اتارنا۔ حسین مولا کی آواز ہے کیوں نہ اتارو؟ دیکھے گا لگا آدھی آدھی رات کو ان ٹیلوں سے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی۔ ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو سہمے ہوئے ہیں، ہم تو کبھی اس جنگل میں گئے ہی نہیں، یہاں کوئی بی بی چیخے مار کے روتی ہے۔ مسافر جتنی جلدی ہو سکے بہنیں لے کے یہاں سے چلا جا، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین گھوڑے کی زین سے اترے، حسین نے ریت اٹھا کے چومی۔ حسین کہتے اما زہرا تیرا غریب آ گیا ہے۔ زہرا کا نام آنا تھا، بنی اسد کا بوڑھا تڑپا، کہنے لگا تو نے کس زہرا کا نام لیا ہے؟ کہنے لگا محمد کی بیٹی فاطمہ۔ بنی اسد کا بوڑھا دیکھا تو محمد کو جانتا ہے؟ حسین کہتے جیسا میں جانتا ویسا کوئی بھی نہیں جانتا، تو بتا تو نے مدینے والا محمد دیکھا ہے؟ بنی اسد کا بوڑھا دیکھے گا جوانی میں ایک بار مدینے گیا تھا، پھر نہیں گیا، پھر بیمار ہو گیا، ضعیف ہو گیا، نہیں جا سکا، جوانی میں ایک بار گیا تھا۔ حسین دیکھ کے کہتے اچھا مدینے گیا ہے؟ جنگل میں اپنے شہر میں جانے والا ملا۔ حسین رو کہتے مجھے مدینے کی کوئی بات بتا۔ کہنے لگا بڑی حسرت لے کے گیا تھا، جب میں مدینے گیا تھا نا تو رسول مسجد میں تھے، میں مسجد میں گیا، میں نے رسول کی زیارت کی ہے۔ حسین کہتے جب تو
ملنے کے لیے گیا تو رسول کیا کر رہے تھے؟ حبیب بن مظاہر کے قبیلے کا یہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ کہتا جب میں گیا تھا نا تو محمد ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ گود میں بیٹھا تھا، بار بار ماتھا چومتے تھے، بار بار سینے سے لگاتے تھے۔ حسین چیخے مار کے روئے کہنے کے پہچان وہی حسین ہے، تو حسین ہے۔ پھر میں منت کروں گا رسول کا بیٹا۔ یہ جگہ نہ کسی نبی کو راس آئی، نہ کسی نبی کے بیٹے کو راس آئی۔ بنی اسد کا بوڑھا کہتا میں نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، یہاں پہ نبیوں کے خون نکلے، یہاں پہ نبی گھوڑوں سے گرے ہیں، یہ جگہ نبیوں کے رہنے کی نہیں ہے، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا۔ حسین رو کہتے نہیں، جگہ میں خریدوں گا، اس سے آباد کروں گا، یہ مربع میل فرات میرا خریدا ہوا ہے، جب چاہو یہاں آنا، پانی بھر لینا، ٹیلے سے نیچے نہ اترنا، کوئی مرد ٹیلے پہ کھڑا نہ ہو، میں یہاں پہ اپنے خیمے لگانے لگا ہوں۔ 60,000 دینار میں، 60,000 درہم میں کربل کی زمین کا سودا ہوا۔ حسین نے کہا میں 60,000 درہم دیتا ہوں، نام ہوگی میرے اکبر کے، ہبا کر دوں گا میں تیرے، تمہارے بنی اسد کے نام پہ ہبا کروں گا۔ کہنے کہ جب بیچ دی تو ہمارے نام پہ ہبا کیوں کرتے ہیں؟ حسین دے کے کہتے 3 شرطوں پہ ہبا کروں گا۔ پہلی شرط تمہارے ساتھ یہ ہے، میں تم سے زمین خریدوں گا، تمہیں قیمت دوں گا، لیکن دوبارہ تمہیں اس کو ہبا کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ 10ویں محرم کی شام ہو، تم یہاں پہ اپنے مردوں کو لے کے اترنا، یہاں کوئی لاشیں بغیر کفن کے پڑے ہوگے، ان لاشوں کو دفنا دینا، میری پہلی قیمت پوری ہو جائے گی۔ حسین نے کہا میری دوسری شرط ہے، اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے نہ آ سکیں، اپنی عورتوں کو لے کے یہاں پہ آنا، وہ ہمیں دفن کر دے گی، میری دوسری شرط پوری ہو جائے گی۔ حسین نے کہا میری تیسری شرط ہے، کچھ اور ہو نہ ہو لیکن یہاں پہ تمہیں قیامت تک کے لیے وقف کر کے دے کے جا رہا ہو، یہاں پر قیامت تک کے لیے میرے مہمان آئیں گے، انہیں 3 دن کے لیے رہنے کو مکان دینا، انہیں میری قبروں کا نشان بتانا۔ حسین ابن علی جملے پڑھتے رہے، غازی روتا رہا۔ حسین رو کے کہنے لگے امام امت کا باپ ہوتا ہے بنی اسد کا بڑھا، کیا تو بنی اسد کی خواتین کو بلائے گا؟ بنی اسد کی خواتین اپنے اپنے گھروں سے نکلی، آگے کہنے لگی لبیک یا ابن رسول اللہ، محمد کا بیٹا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا 10ویں محرم کی شام ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے مرد نہ آ سکے، تم پانی بھرنے کے بہانے سے فرات کے کنارے پہ آنا، یہاں پہ کچھ لاشیں بکھرے ہوں گے، انہیں دفنا دینا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اتنا قریب ہو گیا حسین مٹی میں بیٹھے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے گئے، تم کبھی اس ٹیلوں پہ گئے ہو؟ جا کے ہم جاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ حسین کہتے کیا کھیلتے ہو؟ کہتے یہاں سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں۔ حسین کہتا ہو سکتا ہے تمہارے باپ اور ماں نہ آ سکے، میں منت کر کے کہتا ہوں 10 محرم کی رات کھیلنے کے بہانے